حرام کا صدقہ کیا یہ قبول ہوتا ہے؟ صدقہ اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف انسان کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اس کے دل کو بھی نرم کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے مال کمائے اور پھر اس کا کچھ حصہ صدقہ کر دے تو کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے اپنی تقاریر اور دروس میں بارہا اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور واضح کیا ہے کہ حرام کا صدقہ دینا جائز نہیں بلکہ یہ مزید گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو قرآن و حدیث اور عقل و منطق کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں رزق حلال کی اہمیت۔ اسلام میں صرف عبادات کا اہتمام کرنا ہی کافی نہیں بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ ہمارا ذریعہ معاش حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر حلال روزی کی تاکید کی ہے۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ 168۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کھانے پینے اور کمانے کے ذرائع پاک اور حلال ہونے چاہئیں۔ نبی اکرم نے بھی حلال رزق کے بارے میں فرمایا، وہ جسم جو حرام سے پروان چڑھے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ الترغیب والترہیب۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حرام مال کا اثر صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب ہوگا۔ حرام مال کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ان کا مال حرام طریقے سے آیا ہو تو اس میں سے صدقہ دے دینے سے وہ مال پاک ہو جائے گا، حالانکہ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز بذات خود ناپاک ہو اسے اللہ کی راہ میں دینا بے معنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تعلیمات واضح کرتی ہیں کہ حرام کمائی کا صدقہ دینا اللہ کے ہاں کسی ثواب کا باعث نہیں بنتا بلکہ اس سے مزید گناہ بڑھ سکتا ہے۔ حرام مال کا انجام۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رشوت، دھوکہ، سود اور حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت کے بارے میں سخت وعید نازل کی ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ سورۃ التوبہ 34۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ناجائز طریقے سے دولت کماتے ہیں اور اسے جائز کاموں میں بھی خرچ نہیں کرتے۔ نبی اکرم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر بندے سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا: اس کی عمر کہاں گزاری، اس کا علم کہاں خرچ کیا، اس کا مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، اس نے اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا۔ ترمذی۔ یہ حدیث اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ مال کے ذرائع کا بھی حساب ہوگا۔ اگر کسی نے حرام طریقے سے مال کمایا، چاہے وہ بعد میں خیرات میں دے بھی دے، اس کا حساب باقی رہے گا۔ حرام مال کا صحیح مصرف کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حرام مال آ چکا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صدقے کی نیت کے بغیر کسی مستحق کو دے دینا۔ حرام مال کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے کسی غریب ضرورت مند کو دے دیا جائے، لیکن اسے صدقہ نہ سمجھا جائے بلکہ صرف اس سے جان چھڑانے کی نیت ہو۔ اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا مگر کم از کم حرام مال کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ حلال کمائی سے صدقہ کرنا۔ اگر کوئی شخص واقعی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ حلال کمائی سے صدقہ کرے۔ حرام کے ذرائع کو ختم کرنا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ حرام کمائی کے ذرائع کو بند کیا جائے۔ اگر ایک شخص سود، رشوت، جوا، دھوکہ دہی سے مال کما رہا ہے تو اسے فوراً اس سے باز آ جانا چاہیے۔ سچے تائب کے لیے اللہ کی رحمت۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام مال کمانے سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دل سے سچا ہو اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان وال، سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے۔ سورۃ التحریم 8۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، گویا کہ وہ بالکل نیا، پاک ہو گیا۔ ابن ماجہ۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا احساس کر کے حرام ذرائع سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بخش دیا جائے گا۔ نتیجہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق حرام مال کا صدقہ دینا کسی طور پر جائز نہیں۔ ہمیں درج ذیل اقدامات کرنے چاہئیں۔ ہمیشہ حلال روزی کمانے کی کوشش کریں۔ اگر حرام مال اچکا ہے تو اسے بغیر صدقے کی نیت کے نکال دیں۔ اپنی کمائی کے ذرائع کا جائزہ لیں اور اگر کوئی حرام ذریعہ ہے تو فوراً ترک کریں۔ صدقہ و خیرات ہمیشہ حلال کمائی سے کریں تاکہ حقیقی اجر مل سکے۔ اللہ سے سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے رزق حلال کا عہد کریں۔ یہ مضمون ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو ان کے دروس قرآن اور دیگر بیانات سن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ رکھے، آمین۔